وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ لکھیے کہ اگر ہم حق بات قبول نہ کریں تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اور یہاں تو یہ بڑا بڑا لکھ لیجئے کہ تکبر والے دل حق قبول نہیں کرتے۔ یہاں اس پارے کو پچھلے پارے کے اس آخری جملے کے ساتھ بھی ابھی لے لیجئے، پارے کا رب دیکھیے۔ آخری آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، یعنی نصارہ کے دل نرم ہوتے ہیں، حق کو قبول کرنے میں یہ نرمی دکھاتے ہیں۔ پارے کی پہلی آیت میں ہی اس کی عملی مثال دی گئی۔ تو جب لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی ایک ایسے کنارے پہ چلی جاتی ہے کہ جس کے بعد آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بگڑ گئی ہے۔ حق بات قبول نہ کرنے والے کو لوگ حق کی تلقین کرنے سے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے تو ماننا ہی نہیں۔ آپ نہیں کہتے اپنے بچوں کو یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، یہ سخت ہو گیا ہے؟ ذرا سا اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے، کہیں میرے اوپر وہ وقت نہ آ جائے کہ بلانے والے مجھے بلانا چھوڑ دیں، بتانے والے مجھے بتانا چھوڑ دیں، سمجھانے والے مجھے سمجھانا چھوڑ دیں۔ کتنا بڑا ایک مرحلہ ہوگا، اور یہ پارے کے آخری آیت پہ بھی رکھ لیں، یہ مہر ہوگی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، پھر اللہ پھیرتا ہے۔ آپ بھی کسی کو بار بار تو نہیں بلاتے، آپ ایک دفعہ کسی کو کھانے پہ بلائیں وہ نہ آئے، دوسری بار بلائیں اور دل میں بھی کچھ رکھا ہو تو آپ کہیں گے نہیں تو نہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے انکار پر زیادہ دیر تنگ نہیں کرے گا آپ کو مجھے۔ کھڑے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں۔ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے ڈاکٹر کی دکان پہ بلا لیا۔ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹری کا کام کرے۔ ڈاکٹر تو کیا کرے گا، قرآن تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اور ایک بات آج لکھ لیجیے اپنے دل کی تختی پہ، حق بات قبول نہ کرنے والوں کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں خوبصورتی میں چاہے بے مثل ہو، لوگ اپنی آنکھیں ان سے ٹھنڈی کریں گے لیکن شادی نہیں کریں گے۔ ایسے مردوں کو جن کا ذرا سا ایسا کوئی بزنس ہو، کوئی شریف مرد نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہی جائے۔ لوگ صرف آپ کی وجہ سے اپنی اشتہا پوری کرتے ہیں، شہوت پوری کرتے ہیں آپ کی وجہ سے، پسند کبھی نہیں کریں گے، اپنے لیے کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح حق قبول نہ کرنے والا اصرار کرتا ہے باطل پہ، اور حق سے اس کو اناد ہوتا ہے، اس کو پھر دین والے اچھے نہیں لگتے۔ یہ مولوی، یہ فلاں، یہ درس والے، یہ بڑے ایسے، یہ بڑے ریجٹ ہیں، یہ وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک نقصان لکھیے، جب آپ غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے تو آپ میں تکبر آتا ہے، پھر آپ ہر وقت اپنے کندھے تھپ تھپاتے ہیں، میں اتنا اچھا ہوں، دیکھو مجھے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، دیکھیں میرا کام کتنا ہے، لیکن میری فلاں چیز، میری فلاں چیز، ہر رنگ میں اس کو آپ اپنے اوپر، ہر ایک اپنے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ حق بات نہ ماننے والا جھگڑے سے بچ نہیں سکتا۔ آج پارے میں آپ شراب کا تذکرہ پڑھیں گے، جوئے کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھگڑے، امریکہ کی ایک رپورٹ مجھے یاد آ گئی اس وقت بات کرتے کرتے، کہ شراب خانوں میں سب سے زیادہ اس کے ارد گرد قتل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک برائی دوسری، اور جھگڑے، لڑائیاں اور یہ کچھ۔ پھر اس طرح حق بات قبول نہ کرنے والا فضول بحث اور مباحثے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حق بات نہ ماننے والوں کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے اور ان ساری چیزوں کو اپنے اندر ہم لا سکے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ حق بات کو قبول کر لیں۔ کیسے کریں؟ جو اس وقت اللہ نے طریقہ دیا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کی باتیں پڑھا کرے، دیکھا کرے۔ قرآن اور حدیث میرے آپ کے لیے، حق بات کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ بوجھل لگتا ہے تو صحابہ کرام کے حالات پڑھیے، اقوال پڑھیے، آپ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام،
اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے ہیں، آپ ان کی باتیں پڑھیں اور اپنی زندگی میں یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بھی ایسے بندے کی صحبت اختیار کیجئے جو آپ کو حق کی دعوت دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب قرآن کی صحبت حاصل کر چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ اب مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات آپ کو حق کے رستے کی جو بہت بڑی رکاوٹ لگے گی وہ کیا ہے، ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھیے۔ حق اپنانے میں کب ضرور کچھ نقصان ہوتا ہے، مان لیجئے، چاہے رشتے بگڑتے ہیں، چاہے خاندان بگڑتے ہیں، کبھی جھڑکیاں پڑتی ہیں۔ آپ مکہ کا وہ دور یاد کر لیجئے کہ گھر گھر میں جھگڑے بھی تھے اور بچے اور ماں باپ میں اختلاف تھا، تو اپنے فائدوں سے اوپر اٹھیے کیونکہ فائدہ بہت ہے۔ نہ جانے کہ یہاں تذکرہ ذہن میں خیال آ گیا، جو لوگوں سے بھی سنا ہوا، اور ایک آدھ میں نے آرٹیکل بھی اس طرح کا پڑھا کہ جنید جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جگہ دے اور ان کے درجے بلند کرے، اپنے دور کے ایک معروف سنگر تھے۔ اب سنگر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جب اس کی ارد گرد کی ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں اللہ کی حدیں ہی ٹوٹتی ہیں، عورت اور مرد کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور باقی ہے، جب ہدایت پہ آئے تو انہوں نے کیا چھوڑا؟ فیم چھوڑا کہ اللہ نے نہیں دیا، دولت چھوڑی۔ میں نے کہیں ان کا پڑھا تھا کہ 1 روپیہ رہ گیا تھا، شاید 1 روپیہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جب انہوں نے یہ کپڑے کا بزنس شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تیرا حصہ ہے۔ اللہ جانے یہ باتیں صحیح ہوں گی، ہم تو اچھا گمان کر کے کہہ رہے ہیں، میری پرسنل افیلیشن تو کوئی نہیں ان سے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے میں ہر اچھے مسلمان کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ نے عزت دی، دولت دی، سب کچھ دیا۔ آج اگر آپ کو حق لینے کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے، بسم اللہ کیجئے، پھر تکبر ختم کیجئے، خود پسندی ختم کیجئے، اور ایک اور چیز، حب جاہ اور طلب شہرت کو ختم کر دیجئے۔ کبھی کبھی یہ چیزیں پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، لوگ، مجھے تو اتنے لوگ جانتے ہیں۔ آپ وہی بات کہ جتنے گانوں کے البم تھے اس سے زیادہ اب آپ کو نعتوں کے البم دکھیں گے۔ کیٹ سٹیون کا نام لے لیجئے، چلے اگر آپ پاکستانی کلچر سے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو آج کے یوسف اسلام، کیسے انہوں نے جو چھوڑا اللہ نے دیا۔ اور ایک جملہ کہہ کر آپ کو آگے لے جاتی ہوں، اللہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا۔ جب آپ الحق کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں نا، تو وہ حق دینے والا آپ کو آپ کے حق سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ لوگ قرآن کے پاس نہیں آتے، دین پہ نہیں آتے، اپنے بچوں کو حق نہیں دیتے ہم، نہیں ایسے ہو جائیں گے۔ کوئی کہے کسی کو اپنے بچے کو فل ٹائم اسلامک ایجوکیشن دیجیے، کہتے نہیں پھر وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ اچھا پھر کھائے گا کہاں سے؟ یعنی نعوذ باللہ یہ سوچ لیا کہ پیسہ کھلاتا ہے۔ ایسی باتیں اپنے دل میں بھی کبھی نہیں لانی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی